الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ اسلام میں بچوں کی پرورش محض ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت اور اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تفصیلات بہت جامع ہیں، جن کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو اللہ کی فرما بردار اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ ذیل میں اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کی پرورش کے اہم پہلوؤں کی تفصیل دی گئی ہے۔ 1. ولادت سے پہلے اور فوراً بعد کے حقوق۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کا عمل بچے کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ نیک شریک حیات کا انتخاب۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماں یا نیک باپ کا انتخاب کیا جائے تاکہ اسے اچھا ماحول ملے۔ اذان و اقامت۔ پیدائش کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا تاکہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا ذکر اس کے کانوں میں پہنچے۔ تہنیک اور عقیقہ۔ کسی نیک بزرگ سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو سے لگانا اور 7ویں دن عقیقہ کرنا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ اچھا نام۔ بچے کا بامقصد اور پیارا نام رکھنا کیونکہ نام کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ 2. دینی اور اخلاقی تربیہ۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم ان کے عقیدے کی پختگی ہے۔ توحید کی سمجھ۔ بچپن ہی سے بچے کے دل میں یہ بات بٹھانا کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اسے اللہ سے مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنا۔ نماز کی پابندی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں اس پر سختی کرو تاکہ عادت پختہ ہو جائے۔ قرآن کی تعلیم۔ اسے قرآن کریم پڑھنا سکھانا اور اس کے احکامات سے واقف کروانا۔ 3. کردار سازی اور حسن اخلاق۔ بچے اپنے والدین کے الفاظ سے زیادہ ان کے کردار سے سیکھتے ہیں۔ سچائی کی عادت۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے، چاہے مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ امانت داری اور حیا۔ بچوں میں دوسروں کی چیزوں کی حفاظت اور شرم و حیا کا مادہ پیدا کرنا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ انہیں سکھانا کہ معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ 4. جسمانی نگہداشت اور حلال غذا۔ اسلام جسمانی صحت اور پاکیزہ غذا پر بہت زور دیتا ہے۔ رزق حلال۔ یاد رکھیں کہ حرام کمائی سے پلا ہوا جسم نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے پیٹ میں صرف حلال لقمہ ڈالیں۔ کھیل کود۔ بچوں کو تیراکی، گھڑ سواری اور تیر اندازی یا دور حاضر کے مفید کھیل سکھانا سنت سے ثابت ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط بنیں۔ 5. عدل اور برابری۔ جسٹس بٹوین چلڈرن۔ اسلام میں تمام بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا فرض ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ تحائف دینے میں، پیار کرنے میں اور وقت دینے میں کسی کو دوسرے پر فوقیت نہ دیں۔ بیٹیوں کی فضیلت۔ اسلام نے بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے جو جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ کرتی ہے۔ 6. محبت، شفقت اور دعا۔ سختی سے زیادہ محبت اثر دکھاتی ہے۔ شفقت کا برتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، انہیں گود میں بٹھاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ بچوں پر بیجا سختی انہیں باغی بنا دیتی ہے۔ والدین کی دعا۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا کرتے رہیں۔ خلاصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے ایک سنہری اصول یہ ہے: 1. پہلے 7 سال ان کے ساتھ خوب کھیلیں اور لوٹ کریں۔ 2. اگلے 7 سال ان کو نظم و ضبط، ڈسپلن اور ادب سکھائیں۔ 3. اس کے بعد کے سال ان کے بہترین دوست بن جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں موجود وہ دعائیں لکھ دوں جو انبیاء کرام اپنی اولاد کے لیے مانگتے تھے؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کی وہ خوبصورت دعائیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کی ہدایت، نیکی اور سلامتی کے لیے مانگے۔ یہ دعائیں ہر والدین کے لیے بہترین تحفہ ہیں۔ 1. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامع دعا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی اور دین پر قائم رہنے کی دعا مانگی،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، سورہ ابراہیم آیت 40۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو نماز قائم کریں، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ 2. نیک اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے پاکیزہ اولاد کی درخواست کی تھی۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران آیت 38۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ 3. آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قرآنی دعا۔ یہ دعا عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے سکھائی گئی ہے، جو بیوی اور بچوں دونوں کے لیے ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ الفرقان آیت 74۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ 4. اولاد کو شرک سے بچانے کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہم دعا جو بچوں کو برے عقائد سے بچانے کے لیے ہے، رب اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، سورہ ابراہیم آیت 35۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی اور ہر قسم کے شرک سے دور رکھ۔ 5. فرما بردار بنانے کی دعا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورہ البقرہ آیت 128۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر۔ کچھ ضروری مشورے۔ وقت کا انتخاب۔ ان دعاؤں کو خاص طور پر سجدے میں، نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنائیں۔ نیت۔ جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ان کی آخرت اور ایمان کی سلامتی کی نیت بھی کریں۔ اثر۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ ان کے لیے خیر کے کلمات زبان پر رکھیں۔ کیا آپ ان دعاؤں کا ہندی یا رومن اردو ترجمہ بھی دیکھنا